السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی حکمت والا اور نہایت رحم والا ہے۔ سلامتی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام امت پر۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کافی غور و فکر کا موضوع ہے، جہاں پہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا دائرہ تنگ ہوتے جا رہا ہے۔ ابھی آپ سنتے ہوں گے کہ جو ہے فلاں جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا، نماز کے لیے روکا جا رہا ہے، اور ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے ظلم۔ آپ دیکھتے ہوں گے ریلز میں، یا پھر آپ کے پاس واٹس ایپ پہ ویڈیو آتے ہوں گے کہ جو برقع پہنی ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو جو ہے آسانی سے چھیڑا جا رہا ہے۔ ان کی اتنی ہمت ہے، ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے باپ بھائی کچھ بھی ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ یقین ہے ان کو، اور بڑی حکمت سے بڑی ہمت سے چھیڑا جا رہا ہے۔ ایسے کئی ویڈیو اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی ہی غور و فکر کا وقت ہے اب۔ ہمارے لیے دائرہ جو ہے نا سخت ہوتے جا رہا ہے دن بہ دن۔ ابھی آپ سنے ہوں گے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اپنے ہی حیدرآباد میں، جہاں پہ چلکر بالاجی ٹیمپل کے جو پنڈت ہے، جو ہیڈ پنڈت ہے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ 10-20 لوگ جو ہے ان کے گھر میں گھس گئے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہ اسٹیٹ کو بھی جو ہے نا رام راج ڈکلیئر کرو، اگر نہیں کرے اور جو بھی نہیں کریں گا ہم اس کے اوپر ظلم کریں گے۔ اور جو پیپر میں آیا، جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے یہ کچھ رنگا راجن نام ہے اس کا، جس نے یہ ایک فاؤنڈیشن کریٹ کیا ہے، اور جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو 20 ہزار روپے ہر مہینہ دیا جا رہا ہے۔ بڑی محنت چل رہی ہے، اور اللہ ہم پہ رحم و کرم فرمائے، ہم جو ہے کس غفلت کی نیند میں سو رہے، اللہ بہتر جانے۔ تو غور و فکر کا معاملہ ہے، بہت ہی غور و فکر کا معاملہ ہے، جو ہے اب جو کچھ نہ کچھ ہم کو اس حال میں اب کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کریں تو کریں کیا؟ ہم فلسطین نہیں جا سکتے، اور دوسرے ملکوں میں بھی جو ظلم ہو رہا، مسجدیں توڑ دی جا رہی، وہاں پہ بھی نہیں جا سکتے، تو کریں کیا؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ دیکھیے ابھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین اور پانی پہ جو ظلم، مطلب جو بھی آفت آتی ہے وہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں اور ہم بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ آج کل مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے۔ مسجدوں کے جو صدر ہے وہ منہ اور شاہ بنے ہوئے ہیں۔ مؤذن اور امام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ان کی ہائے ہیں ان لوگوں کی، بستی والوں کے لیے، اور ہم لوگ سو رہے ہیں میرے بھائی۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا، کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری مسجد سدھاریں، ہم ہمارا گھر سدھاریں، ہم ہماری بستی سدھاریں، ہمارے آس پاس کے جو ماحول ہے کم سے کم وہ سدھاریں، تاکہ کم سے کم اللہ کا عذاب ہم پہ نہ آئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہا تو پہلے ہم ہمارا گھر سدھاریں گے، ہم مسجد سدھاریں گے، اور جو ہے ہماری بستی سدھاریں گے، تو انشاءاللہ پھر شہر بھی سدھریں گا، پھر ملک بھی سدھریں گا، پھر دنیا بھی سدھریں گی۔ تو ہم کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، ہم جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کے صدر جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے پابند ہو، اور جو ہے نا قوم کے فکر مند ہو، اور مسجدوں میں تعاون کیجئے، اچھا تعاون کیجئے۔ دیکھیے لوگ آپ کو ستانے کے واسطے ایک آدمی کو 20 ہزار روپے دے رہے ہیں مہینے کو، اور ہم لوگ سوتے پڑے ہوئے ہیں، کچھ فکر نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ماحول آ جائے کہ آپ اور ہماری ماں بہنیں گھر سے سودا لینے کے لیے نہیں نکل سکیں،
اسکول کالج جانے کے لیے نہیں نکل سکے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا، لیکن ہم سوتے رہے تو یہ بھی وقت آ ہی جائے گا۔ تو اب وقت ہے کہ ہم اٹھیں، غور و فکر کریں، روکیں ایسے لوگوں کو جو ہے نا مسجدوں کو کمائی کا اڈا بنا کے رکھے ہیں۔ آپ کو، ہمارے کو، سب کو معلوم ہے، ہر مسجد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہو گئے، اور ایسے ہونے کی ان کی غلطی نہیں ہے، بستی والوں کی غلطی ہے، کیونکہ بستی والے سوال نہیں کر رہے، ہر مہینے کا چندے کا حساب نہیں پوچھ رہے۔ یہ آپ کی غلطی ہے اور ہماری غلطی ہے۔ اگر ایک آدمی غلطی کر رہا اور ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ صدارت دے رہے، سالوں سال صدارت رہ رہی اس کے ہاتھ میں، تو اس کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، تو انہیں غلطیاں تو کریں گا ہی کریں گا۔ اس کے پر مصیبت آ گئی، بیٹی کی شادی آ گئی، پیسہ استعمال کریں گا ہی کریں گا۔ اس کے گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، ارے پیسوں کا ضرورت ہے، استعمال کریں گا۔ جواب دینا نہیں ہے نا بھائی، سال و سال جو ہے ایک ہی صدر ہے اور چل رہی صدارت، اور بستی والے سو رہے ہیں، بستی والے سوال نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی۔ جو مسجدیں ٹوٹ رہے، چپکے ہی نہیں ٹوٹ رہے مسجدیں، چپکے ہی آپ کو نماز کے لیے نہیں روکا جا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اشارہ ہے، اٹھو، غفلت کی نیند سے اٹھو، جاگو۔ تو ہم کو یہاں پہ کچھ کام کرنے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے نصیحت چھوڑ کے گئی ہیں، 2 سخت نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ جب بھی تم پہ آزمائش آئے تو اللہ کہا کہ قرآن اور سنت کو اپنے دانتوں سے ایسے گھچ کے پکڑ لو جیسے رسی کو پکڑا جاتا ہے۔ جب بھی آزمائش آتی ہے، آپ پہ پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، قرآن اور حدیث کو پکڑ لے کے چلو، انشاءاللہ اللہ فلاح ہوں گا۔ دوسرا، نماز کے بارے میں، نماز 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 نماز۔ اللہ کے رسول کی جو وفات کا بھی وقت آ گیا، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بولا۔ تو بار بار نماز کے لیے بولا جا رہا ہے، تو سوچئے کہ نماز میں بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ تیسری چیز ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے مسجدوں کو مرکز بنانا چاہیے، اور مسجد میں اچھا مفتی ہونا چاہیے جو ہم کو صحیح اور غلط کی جو ہے نا صحیح مشورہ دے سکے، تاکہ ہماری آنے والی قوم تو کم سے کم سدھرے۔ تیسرا کام مسجدوں کو مرکز بنانا ہے، ہماری شادیاں، ہمارے بچے جو ہے تعلیم وغیرہ جو ہے دینی تعلیم حاصل کرے، ہماری شادیاں جو ہے نا دین کے حساب سے ہو، اس حساب سے جو ہے ایک مفتی صاحب ہونے چاہیے جو اچھے برے سے روکے۔ اور تیسرا کام، 2 آدمیوں کو گشت پہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو رات میں جو ہے نا بیٹھ کے سگریٹا مارنے والے بچے ہیں، ان لوگوں کو گھر کو بھیجائیں۔ یہ کام اگر نہیں کریں گے نا بھائی، تو پھر سوچ لو آنے والا وقت اور بھی بہت سے بہت برا وقت ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے وقت سے جو ہے ہمارے کو بچائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ اپنے آپ کو سدھارو، پھر اپنا گھر سدھارو، مسجد سدھارو، بستی سدھارو۔ انشاءاللہ اگر یہ بستی سدھر گئی تو شہر سدھر جائیں گا، شہر سدھرا تو انشاءاللہ ملک سدھر جائیں گا، ملک سدھرا تو پوری دنیا سدھر جائیں گی۔ تو اب اٹھنے کا وقت آ گیا ہے میرے بھائی، یہ چیزوں کے پر غور و فکر کریے، اپنے پڑوسیوں کے پر غور و فکر کریے۔ مومن کا آئینہ ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کریے، برائی سے روکیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک چال چلتا، جب بھی کوئی ہمارے لیے نصیحت کرتا نا تو اس کے برائیاں ہمارے سامنے رکھ دیتا، ارے انہوں تو برائیاں کر رہے، دیکھو اپنے کو نصیحت کر رہے۔ تو یہ شیطان اپنے دل میں فتنہ ڈال دیتا۔ دیکھو اچھائی کہیں سے بھی آئے آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم سب کو دین پہ چلنے کی نیک توفیق دے۔ ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے پردہ نشین بہنوں کی، ماؤں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب یہ وقت ہے سوچنے کا۔ ہر مسلمان دین کا داعی ہے۔ میں بھی اس کے اوپر سوچتا رہا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں ہے، پورے ماحول جو ہے باہر بھی دوسرے کنٹریاں ہیں، وہاں کا بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ جو ہے جہاں جہاں کنٹریوں پہ مشکلیں ہیں، جنگ چل رہی، مسلمان پریشان ہے نا، وہاں کنٹری کے لوگ، جو نوجوان بچے ہیں 60 to 70% جو ہے نا وہ ایتھسٹ ہو گئے۔ ایتھسٹ یعنی جو کسی کو بھی ماننے والے نہیں ہیں، خدا کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب وہاں پر آ رہا ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہم پہ نہ آئے، اس لیے اپنے آپ کو اٹھاؤ، سدھارو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے گھر کو سدھارو، مسجدوں کو سدھارو۔ مسجدوں میں دین
دیندار لوگا رہنا بہت ضروری ہے میرے بھائی. اور ہم جو ہے نا غفلت کی نیند میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ہے آپ کو جو ہے کوئی بھی کچھ بھی کر کے جائیں گا. مسجد میں ہونا چاہیے، صدارت ہونا چاہیے، صدارت اور ہر 2 سال میں بدلنی چاہیے. تو ہر 2 سال میں بدلی صدارت تو کیا ہوتا، ان کو ڈر رہتا میرے کو حساب کتاب بھائی دینا ہے، کسی کے ہینڈ اوور کرنا ہے. تو سب چیزیں ایک صحیح حساب سے کتاب سے رہتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم کو توفیق دے، جو ہم جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.